ناظران محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ فیضان خلاصہ تراویح، سورہ حجر۔ سورہ حجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں 6 رکوع اور 99 آیتیں ہیں۔ وجہ: حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے، اور اس صورت کی آیت نمبر 80 سے 84 میں اس وادی میں رہنے والی قوم ثمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ حجر رکھا گیا ہے۔ 14واں پارہ روبما، 13ویں پارے کے بالکل آخر سے یہ صورت شروع ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دوسری صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ پاک کی وحدانیت اور اس کی قدرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ شروع کی آیات میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کافر اگرچہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، مگر ایک وقت آنے والا ہے جب یہ تمنا کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے، لہذا آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، یہ کھاتے پیتے رہیں اور دنیا کے عارضی مفادات ہیں ان میں گم رہیں، مگن رہیں اور امیدوں اور آرزو میں پڑے رہیں۔ ان قریب انہیں دنیا کے عارضی ہونے کا پتہ چل جائے گا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جن بستیوں کے باشندوں کو ہم نے ہلاک کیا، ان کے لیے ایک خاص وقت لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ ہم نے انہیں وہ وقت آنے سے پہلے ہلاک نہیں کیا، اور جب وہ وقت آ گیا تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح مکہ کے مشرکوں کو بھی ہم اسی وقت ہلاک کریں گے جب ان کا لکھا ہوا معین وقت آ جائے گا، کیونکہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں وقت مقررہ آنے سے پہلے کسی بستی کے باشندوں کو ہلاک نہیں فرماتا۔ آیت نمبر 9 میں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ پاک نے لی ہے۔ آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ ہم نے آسمان کو سورج، چاند اور ستاروں سے آراستہ کیا تاکہ غور و فکر کرنے والے اس سے اللہ پاک کے واحد اور خالق ہونے پر استدلال کریں اور جان لیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اور اسے شکل و صورت عطا کرنے والا صرف اللہ پاک ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ پاک نے آسمان دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ آیت میں شہاب کا لفظ ہے۔ شہاب اس ستارے کو کہتے ہیں جو شعلے کی طرح روشن ہوتا ہے، اور فرشتے اس سے شیاطین کو مارتے ہیں۔ اس کے اللہ پاک کی وحدانیت پر زمینی دلائل دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ ہم نے زمین کو پھیلایا اور ہم نے اس میں مضبوط پہاڑوں کے لنگر ڈال دیے تاکہ وہ زمین والوں کے ساتھ حرکت نہ کرے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین میں ہر چیز لوگوں کی ضروریات کے مطابق اندازے سے پیدا فرمائی، کیونکہ اللہ پاک وہ مقدار جانتا ہے جس کی لوگوں کو ضرورت ہو اور وہ اس سے نفع حاصل کر سکتے ہوں۔ اس لیے اللہ پاک نے زمین میں اسی مقدار کے مطابق نباتات پیدا فرمایا۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں فرمایا کہ بادلوں میں پانی پیدا کرنے اور ان سے بارش نازل کر کے تمہیں سیراب کرنے پر صرف اللہ پاک قادر ہے، اس کے سوا اور کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں۔ اس میں اللہ پاک کی قدرت اور بندوں کے عاجز ہونے پر عظیم دلیل ہے۔ مخلوق کو زندگی
اور موت عطا کرنا صرف ہماری ہی دستے قدرت میں ہے، اور تمام مخلوق فنا ہونے والی ہے اور ہم ہی باقی رہنے والے ہیں، اور ملک کی ملکیت کا دعویٰ کرنے والوں کی ملکیت ضائع ہو جائے گی، اور سب مالکوں کا مالک یعنی اللہ پاک باقی رہے گا۔ آیت نمبر 26 میں انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا بیان کہ اللہ پاک نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، اس سے قبل جنات کو آگ کے شعلے کی لپک سے پیدا کیا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں انسان کو بناؤں اور اس میں روح ڈال دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گرنا۔ تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ میں افضل ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے اور انہیں مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت تک آسمان و زمین والے تجھ پر لعنت کریں گے، اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اس لعنت کے ساتھ ہمیشگی کے عذاب میں گرفتار کیا جائے گا جس سے کبھی رہائی نہ ہوگی۔ اپنے مردود اور لعنتی ہونے کے بارے میں سن کر شیطان نے کہا، اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ قیامت کے دن تک مہلت مانگنے سے شیطان کا مطلب یہ تھا کہ وہ کبھی نہ مرے، کیونکہ قیامت کے بعد کوئی نہ مرے گا، اور قیامت تک اس نے مہلت مانگ ہی لی، لیکن اس کی اس دعا کو اللہ پاک نے اس طرح قبول کیا کہ اس سے فرمایا بے شک تو ان میں سے ہے جن کو اس معین وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے جس میں تمام مخلوق مر جائے گی، اور وہ وقت پہلے نفخہ کا ہے۔ تو شیطان کے مردہ رہنے کی مدت پہلے نفخہ سے دوسرے نفخہ تک 40 برس ہے، اور اس کو اس قدر مہلت دینا اس کے اکرام کے لیے نہیں بلکہ اس کی بلا، شقاوت اور عذاب کی زیادتی کے لیے ہے۔ اس نے کہا میں تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ وہ راہ ہے جو سیدھی مجھ تک پہنچتی ہے، میرے مخلص بندوں پر تیرا کچھ زور نہ چلے گا سوائے ان گمراہوں کے جو تیری پیروی کریں گے، اور ان تمام لوگوں سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کے لیے ان گمراہ لوگوں میں سے لوگ تقسیم کیے گئے ہیں، یعنی لوگ اپنے اعمال کی مناسبت سے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جنت و جہنم اور رحمت خداوندی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا بیان ہے۔ اس کے بعد قوم سمود اور ان کی تباہ شدہ بستی حجر کو درس عبرت کے لیے بیان فرمایا۔ پھر عظمت قرآن اور خاص طور پر بار بار دہرائی جانے والی سورہ فاتحہ کی 7 آیتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 مثانی کہا جاتا ہے۔ سورہ نحل، اس صورت میں 16 رکوع اور 28 آیتیں ہیں۔ وجہ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ پاک نے شہد کی مکھی کا ذکر فرمایا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھا گیا۔ اس سورت مبارکہ کی بہت پیاری خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کثرت سے اس سورت کو سمجھ کر پڑھا جائے، سنا جائے تو دل میں اللہ پاک کی محبت اور عظمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ نیز اس سورت میں اللہ پاک کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ آیت نمبر 5 سے جانوروں کی پیدائش کا تذکرہ ہے جن میں انسانوں کے لیے کئی طرح کے فائدے ہیں۔ اللہ پاک نے اونٹ، گائے اور بکریاں وغیرہ جانور پیدا کیے۔ ان کی کھالوں اور اون سے تمہارے لیے گرم لباس تیار ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں، جیسے تم ان کی نسل سے دولت بڑھاتے ہو، ان کے دودھ پیتے ہو، ان پر سواری کرتے ہو، اور تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جانوروں کی جو اقسام بیان کی گئیں ان کے علاوہ ابھی مزید ایسی عجیب و غریب چیز اللہ پاک پیدا فرمائے گا جن کی حقیقت
اور پیدائش کی کیفیت تم نہیں جانتے۔ اس میں وہ تمام چیزیں آ گئیں جو آدمی کے فائدے، راحت و آرام اور آسائش کے کام آتی ہیں، اور وہ اس وقت تک موجود نہیں ہوئی تھیں، لیکن اللہ پاک کو ان کا آئندہ پیدا کرنا منظور تھا، جیسے کہ بحری جہاز، ریل گاڑیاں، کاریں، بسیں، ہوائی جہاز اور اس طرح کی ہزاروں لاکھوں سائنسی ایجادات، اور ابھی آئندہ زمانے میں نہ جانے کیا کیا ایجاد ہوگا، لیکن جو بھی ایجاد ہوگا وہ اس آیت میں داخل ہوگا۔ پھر سمندری دنیا کا تعارف کرواتے ہوئے بیان فرمایا کہ بحری جہاز اور کشتیاں پانی میں سفر کرنے اور سامان منتقل کرنے کے بہترین ذرائع ہیں۔ تمہیں اس سے مچھلی کا تر و تازہ گوشت اور زیورات بنانے کے لیے موتی اور جواہر بھی فراہم ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے اپنے احسانات اور انعامات کا تذکرہ کر کے فرمایا کہ ہماری نعمتیں بے حساب ہیں، اگر تم شمار کرنا چاہو تو بھی نہیں کر سکتے، لہذا تم شکر ادا کرو۔ پھر کفار کا تذکرہ فرمایا کہ اگر ان کے یہاں بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور وہ غصے سے بھر جاتے ہیں، اور بیٹی کی پیدائش کو بری خبر جانتے ہیں، اپنی قوم سے چھپتے پھرتے ہیں، اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کی مذمت فرمائی۔ پھر اللہ پاک نے کائناتی شواہد سے توحید و رسالت کے مزید دلائل بیان فرمائے۔ اللہ پاک کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر تم اپنے جانوروں میں بھی غور کرو تو تمہیں غور و فکر کرنے کی بہت سی باتیں مل جائیں گی، اور اللہ پاک کی حکمت کے عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں، جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، جس میں کسی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ نہیں، حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے سے مل نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے، نہ گوبر کی بو کا، نہایت صاف اور لطیف برآمد ہوتا ہے۔ اس سے اللہ پاک کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار ہے۔ شہد کی مکھی میں غور کرنے کا حکم دیا گیا کہ اسے ہم نے پہاڑوں اور درختوں میں گھر بنانے کا حکم دیا، پھر ہر قسم کے پھولوں اور پھلوں سے رس چوس کر دور دراز کا سفر طے کر کے اپنے چھتے تک پہنچنے کی سمجھ عطا فرمائی۔ پھر مکھی کے پیٹ سے مختلف رنگوں اور ذائقوں کا شہد نکالا، جو انسانوں کے مختلف امراض کے لیے شفا اور صحت عطا کرنے والا ہے۔ پھر قرآن کریم کی ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عدل و احسان کا حکم دیتا ہے، اور ظلم اور بے حیائی اور بری باتوں سے دور رہنے کی تلقین فرماتا ہے۔ اگلی آیت میں وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اور قسمیں کھا کر توڑنے سے منع فرمایا، اور دنیاوی فائدے کے لیے قسمیں کھانے کو برا قرار دیا گیا ہے۔ پھر کافروں کو سرزنش کی گئی، کیونکہ وہ کہا کرتے تھے کہ معاذ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے خود بنا لیا ہے۔ اس کا قرآن نے سختی سے جواب دیا۔ پھر ایک حکم بیان ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے ہاتھ چڑھ جائے اور کفار قتل کرنے کی دھمکی دے کر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کریں تو اسے اکراہ شرعی کہا جاتا ہے۔ ایسے میں کیا صورت اختیار کی جائے؟ اس حوالے سے 4 احکام ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، حالت اکراہ میں اگر دل ایمان پر جمع ہوا ہو تو کلمہ کفر کا زبان پر جاری کرنا جائز ہے، جبکہ آدمی کو کسی ظالم کی طرف سے اپنی جان یا کسی عضو کے ختم ہونے کا حقیقی ڈر ہو، اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی 2 معنی والی بات کہنے میں گزارا چل سکتا ہو جس سے کفار اپنی مراد لیں اور کہنے والا اس کی درست مراد لیں، تو ضروری ہے کہ ایسے 2 معنی والی بات ہی کہے جبکہ اس طرح کہنا جانتا ہو۔ نمبر 2،
اگر اس حالت میں بھی صبر کرے اور قتل کر ڈالا جائے تو اسے اجر ملے گا اور وہ شہید ہوگا، جیسا کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کیا اور وہ سولی پر چڑھا کر شہید کر ڈالے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سید الشہداء فرمایا۔ نمبر 3، جس آدمی کو مجبور کیا جائے اگر اس کا دل ایمان پر جمع ہوا نہ ہو تو وہ کلمہ کفر زبان پر لانے سے کافر ہو جائے گا۔ اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے، نمبر 4، اگر کوئی شخص بغیر مجبوری کے مذاق کے طور پر یا علم نہ ہونے کی وجہ سے کلمہ کفر زبان پر جاری کرے وہ کافر ہو جائے گا۔ آخر میں خوشخبری سنائی گئی کہ اللہ پاک تقوی اور احسان کے حاملین کی ہر قدم پر مدد اور نصرت فرماتا ہے۔ یہیں تک 14واں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔